اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، احادیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس فقیر کو محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، شیطان کے چیلوں کی ہر دور میں یہ کوشش رہی ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے قانون نظام مصطفیٰ کی بہار نہ آئے، ورنہ شیطان کے چیلوں کے لیے تاریکیوں کے علاوہ کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ جبکہ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ مشن تھا اور ہے اور رہے گا انشاءاللہ کہ زمین میں اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نظام ہونا چاہیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز اب بھی یہ جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی العزیز تا روز حشر تک یہ نظام بھی جاری رہے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کی یہ برکتیں ہیں کہ جو نیکوں کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں فرماتا، اور یہ نیکوں کے ساتھ ملنا سورۃ التوبہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ آج جو یہ کہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، تیرے لیے اللہ کافی ہے تو پھر اللہ کی بات کیوں نہیں مانتا؟ اللہ کہتا ہے نیکوں کے ساتھ ہو جا، سچوں کے ساتھ ہو جا۔ میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں تو ولیوں کے ساتھ ہو جا۔ سچے اور نیک متقی پرہیزگار وہی لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سنگت بڑے خوش نصیب لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اور کل محشر والے دن یہ لوگ انتہائی خوش نصیب ہوں گے۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، میرے محبوب کے بے شمار غلام آئے اس دنیا کے اندر، اور انہوں نے دین کے ایسے جھنڈے گاڑے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا۔ سپاہ سالاروں کے اندر آپ دیکھیں تو حضور کے سارے غلامی سبحان اللہ تھے، لیکن جو حضرت خالد بن ولید کا مقام ہے، جی سیف اللہ، اللہ کی تلوار، آپ نے ایسے ایسے کہ 3,000 20,000 لوگوں کے قافلے اور اس لشکر کے ساتھ 2 لاکھ کے لشکروں کو انہوں نے شکست دی ہوئی۔ ایسا بندہ جناب، 20,000 لشکر اور 2 لاکھ کا مقابلہ تو ہے ہی نہیں جناب، لیکن وہ اللہ کے نبی کا ایسا غلام آیا کہ اس نے میدان جنگ میں ایسے ایسے جناب زبردست جھنڈے گاڑے، رہتی دنیا تک آج بھی حیران ہے دنیا کہ ایک بندہ کس طرح 2 لاکھ بندے کو شکست دے گیا۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا پیچھے نگاہ مصطفیٰ کام کر رہی تھی، یہ حضور کی نگاہ تھی، یہ اللہ والوں کی نگاہ تھی۔ بے شمار ہستیاں ہیں، میرے نبی کے عمر جیسا کوئی نہیں، میرے نبی کے عثمان جیسا کوئی نہیں، میرے نبی کے علی جیسا کوئی نہیں، میرے نبی کے صدیق جیسا کوئی نہیں، میرے نبی کے بلال جیسا کوئی نہیں، میرے نبی کے ہر غلام جو حضور کی غلامی میں جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اور اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، میرے نبی کے اس غلام جیسا کوئی اور غلام نہیں۔ انہی غلاموں میں سے ایک نمایاں نام نائب رسول، غریب النواز، خواجہ خواجگان سید حسن سجزی قدس سرہ العزیز کا بھی نام نامی اس میں گرامی ہے۔ آپ نے دین متین کا پیغام اس طرح عام کیا کہ آپ کو معین الدین، دین کی مدد کرنے والا کہا جانے لگا، اور یہ اللہ کا وہ ولی گزرا ہے تاریخ انسانی کے اندر جس کی کوششیں اور ان کے اثرات ایک خطے یا ایک طبقے تک نہیں رہیں،
بلکہ عالمی سطح پر رونما ہوئی. لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا, لاکھوں لوگوں نے. بے شمار مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دین پر عمل پیرا ہو گئے. بلا شبہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ کی تعلیمات روحانی فیض کے ذریعے دین کی اعانت اور سربلندی ہو رہی ہے. حضرت سلطان الہند معین الدین سید حسن سجزی رحمت اللہ تعالی علیہ 537 ہجری بمطابق 1142 کو ایرانی سیستان کے علاقے جس کو آج سجز کہتے ہیں اور اس میں آپ پیدا ہوئے. آپ نجیب الطرفین سید ہیں. نجیب الطرفین اماں جی کی طرف سے بھی اور ابا جی کی طرف سے بھی. ساری بات ہے میرے نبی کی آل پاک ہو, ہاں آپ سنے کی اولاد ہو, نور مصطفیٰ حضور پھر جلوہ کیوں نہ پھیلے. ہاں جی, اعلیٰ حضرت کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کجی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا شب گھرانہ نور کا. حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ غریب النواز کے والد ماجد حضرت سید غیاث الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حسنی سادات سے ہیں. حضور خون رسول ہو اور شرافت نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. خون رسول ہو, شرافت ہوتی ہے, تقویٰ ہوتا ہے, عبادت ہوتی ہے. اور صاحب کرامت بزرگ تھے. آپ کی والدہ مائدہ حسینی سادات میں سے ہیں, وہ بھی عابدہ زاہدہ خاتون تھی. حضور ظاہری بات ہے خاتون جنت کا فیضان تو ہے نا. ہاں جی, میرے نبی کے خون کی شرافت تو ہے نا, کرامت تو ہے نا. جہاں پر بھی میرے سونے نبی کا خون جائے گا شرافتیں کرامتیں تو خود بخود وہاں پہ آ جائیں گے, اکٹھا ہو ہی جاتا ہے. خون رسالت ہو تو یہ کرامتیں نہ آئیں, عبادت نہ ہے, زہد نہ آئے, تقویٰ نہ, یہ نہیں ہو سکتا. بڑی اونچی شان ہے, بڑی اونچی شان ہے, بڑی اونچی شان ہے. اللہ سے ڈر کے میں بات کر رہا ہوں. 15 سال کی عمر میں والد گرامی کا وصال ہو گیا. وراثت سے ملنے والے باغ کی رکھوالی شروع کر دی. باغ میں ایک بزرگ آئے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ. پڑھتے ہیں لوگ کندوری, کندوری نہیں قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت خواجہ غریب النواز نے ایک بہت بہترین گچھا انگور کا اتارا اور ان کی خدمت میں پیش کیا, پانی پیش کیا. اللہ والے جب موج میں آ جائے نا تو پھر ایسی نگاہ کرتے ہیں کمال ہو جاتا ہے. حضرت جی عام بندہ عام بندہ عام بندہ 1 سال محنت کرتا رہے, سید آل رسول صرف 1 دن محنت کرے تو وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو عام بندہ سالوں میں جا کے حاصل کرتا ہے. حضرت جی ہمارے برتن ہیں گندے, پہلے اللہ والے ان کو صاف کرتے ہیں, گندگی نکالتے ہیں, پھر اس میں نور ڈالتے ہیں. ہمارے ظرف چھوٹے, ہمارے باطن چھوٹے, اتنا سا آتا ہے اگر آ جائے, پہلے تو ساری زندگی باطن صاف کرتے ہی گزر جاتی. لیکن میرے مصطفیٰ کی آل پاک کے تو یہ برتن صاف ہے نا, بس ایویں نگاہ پانی ہے تو برتن بھر جانے نے. فیض تو وہ چل رہا ہے نا جی, فیض تو چل رہا ہے. ہاں جی, وہ کیا کہتے ہیں مولوی دا پتر ادا مولوی ہوتا ہے جی, اس کو مسائل یاد ہوتے ہیں. سارا دن سنا شرافت, خون کی شرافت تو خون کی شرافت ہے نا جی. حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہو اور اس کا باطن صاف نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا جناب. باطن صاف ہوتے ہیں. جب حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کا ادب دیکھا, احترام دیکھا, بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈوئی, باج ادب دے نہیں کوئی پہنچیا منزل مقصود دیکھا. حضور ادب کیا. حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ باطن صاف دیکھا. آپ نے فرمایا اچھا بچے, گدڑی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا, ایسے چبایا, فرمایا یہ لے میرا بچہ, جو میرے پاس ہے وہ آئے کی بات تیرا ہے. ایسے ہی ٹکڑا نکالا. خواجہ صاحب کہتے ہیں جیسے میں نے وہ لقمہ کھایا تو گویا میری دنیا ہی بدل گئی بھائی. پہلے کیفیتیں کچھ اور تھی, اب تو بابا سارا کچھ ہی
بدل گیا جناب. فرمایا دنیا بھی جائے, دنیا کا مال بھی جائے, اب مرشد کا دامن نہیں چھوڑنا. علم دین حاصل کیا. میں کہتا ہوں جی سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوئے اور 20 سال تک اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہے. وہ مقامات, وہ عزتیں, وہ برکتیں حاصل کی. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لے گئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر اور سامنے کھڑے کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, جو فیض آپ سے ملا تھا آقا جی آج آپ کے شہزادے کو دینے جا رہا ہوں, اجازت ہو. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے آپ نے پھر ان کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا. پھر آپ دیکھ لیں کہ وہاں سے فیض نکلا ہے, پھر اس نے پورے عالم کو روشن کیا ہے. حضرت جی بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں, سبحان اللہ, کیا بات ہے, اللہ کے ولیوں کی بڑی شانوں والے ہیں, لیکن ایمان سے بتائیے جو فیضان حضور خواجہ غریب النواز کا ہے وہ کہیں اور نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا. حضرت 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں. 90 لاکھ لوگوں کے دل بدل دینا. ارے جی آج تو ہماری اولاد اگر تھوڑی سی ٹریک سے اتر جائے, ہم اپنی سکی اولاد کو قابو میں نہیں لا سکتے, تو اس درویش کی درویشی کیا یار, درویشی کیا اس کی نگاہ ہوگی. وہ فیض آ رہا تھا نا کہیں سے, اولاد تھی نا کسی کی. اسی لیے کسی نے کیا اور جدھر کوئی خدا رکھے چشم عطا غریب نواز. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام, حضرت خواجہ غریب النواز کا یہ فیضان, اس کو میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پاک کلام میں اپنے خوبصورت کلام میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں فضل تے پھٹیاں دے سل جنت میاں صاحب فرماتے وہ لوہے طرح نہیں کرتے, لیکن پھٹوں کے سنگ ہو جائیں تو وہ لوہے بھی ترنا شروع کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جانور کبھی جنت میں نہیں جائے گا, لیکن قرآن بتاتا ہے اصحاب کہف کا اس کو اگر ساتھ نصیب ہو جائے تو وہ جانور بھی پھر اللہ جنت میں بھیج دیتا ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کا ولی ہو, صحابہ کا گستاخ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. حضور صحابہ کی محبت, یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے رب نے اپنے محبوب کی خدمت کے لیے پسند فرما لیا تھا. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کی زیارت کے لیے, خدمت کے لیے صحابہ جیسے عظیم, پاکیزہ, نورانی دل والے لوگوں کو پسند فرما لیا کہ بھائی اب تم لوگوں نے میرے محبوب کی خدمت کرنی. آج مجھے جو مرضی جتنا مرضی قائل کرنے کی کوشش کرے کہ صحابہ سے یہ افضل ہے, میں کہتا ہوں خدا کی قسم صحابہ سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا. اللہ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کے لیے کائنات کے سب سے خوبصورت ترین جو دل تھے وہ محبوب کے لیے پسند فرما لیے, اور ان کے اوپر جو اعتراض کرے,
جو سب و شتم کرے، جو ان کی فضیلتیں گھٹانے کی کوشش کرے، اللہ کی قسم حضرت صاحب وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بات ہوتی ہے نسل کی، بات ہوتی ہے تربیت کی، بات ہوتی ہے خاندان کی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں السلام نسل تک نہیں بھول دے اللہ اکبر۔ میاں صاحب فرماتے وہ اصلی آدمی ہو، نسلی آدمی ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، نہیں ہو سکتا۔ حضرت جی مجھے ایمان سے بتائیں، ہمیں اللہ کا تعارف کس نے کروایا؟ اللہ کے حبیب نے۔ اس کے بعد تعارف کروایا صحابہ کرام نے۔ ہمیں یہ بتایا کہ یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ کے حبیب نے بتایا۔ اللہ کے حبیب کے جو سکھائے ہوئے لوگ تھے، جو شاگرد تھے، جو صحابہ تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر توجہ فرمائی، نگاہ رسالت سے، نگاہ نبوت سے ان کے سینوں کو منور کیا، ان کا فیضان پوری دنیا میں جاری کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جی صحابہ تو صحابہ رہے، وہ پتھر بھی جو حضور کی رسالت اور نبوت کی گواہیاں دے رہے ہیں، ہم ان پتھروں جیسا کسی کو نہیں مانتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، آج ساری دنیا اس کو بوسہ دے رہی ہے۔ حضور نے کعبے کا طواف کیا، ساری دنیا کعبے کا طواف کر رہی ہے۔ میرا سونا نبی مکے میں رہا تو ہم نے کہا جی مکے جیسا کوئی دوسرا شہر ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور مدینے جلوہ گر ہوئے، ہم نے کہا جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مدینے جیسا کوئی ہو جائے، نہ مکے جیسا ہے نہ مدینے جیسا ہے، نہ میری سنیں آقا جی کی اماں جان اماں آمنہ جیسا ہے، ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ جیسا، حضور کے خاندان جیسا کوئی نہیں۔ ہم تو حضور کی بیٹی خاتون جنت جیسا کسی کو نہیں مانتے۔ ہم تو اس اونٹنی جس پر حضور نے سواری کی، ہم اس اونٹنی جیسا کسی کو نہیں مانتے۔ اور پھر یہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں، ان پر سب و شتم کریں، اور ان کو اگر یہ برا بھلا کہیں۔ حضرت صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اپنے ذوق کو بھی تازہ کروں، جوتا پہن کے آ رہا تھا بچہ، حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے تو صحابہ کو بھونکتا ہے، جس کی فطرت ہے نا جی بھونکنا، جس کو ہم کتا کہتے ہیں، جس کی فطرت ہے بھونکنا، اگر وہ بھونکنا چھوڑ دے، اللہ والوں کا ساتھ اختیار کر لے، میاں صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ تو نسل انسانی میں سے ہے، تو حضرت انسان ہے، اور تو کیڑے کم طور پہ ہیں۔ صدیق اکبر کو سب و شتم، عثمان غنی کو، عمر فاروق اعظم کو، ان کو میاں صاحب فرماتے ہیں نہ میں بھونکا نہ میں شور مچانا، مت سنگ سنگ سہانے کے میں بخشیا جا۔ آپ فرماتے اگر وہ بھی بھونکنا بند کر دیں اللہ اس کو محروم نہیں رکھتا، تو صحابہ پر احسان کر رہے ہیں۔ حضرت جی صحابہ کے گھوڑے کی ناک سے جب پھنکاریں نکلتی ہیں نا، اللہ ان پھنکاروں کو بھی قرآن بنا رہا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ جن کے گھوڑوں کا ذکر قرآن کرے، جن کے پھنکاروں کا ذکر قرآن کرے، جن کے حملوں کا ذکر قرآن کرے، حضرت صاحب ہم ان جیسا کسی کو کہیں یا ان کو ہم برا کہیں تو ہم جیسا بے نسل آدمی کون ہے؟ پھر بات یہیں پہ آتی ہے، حضرت صاحب پیٹ کا سارا کھاتا ہے، اگر ہم ان کو برا نہ کہیں تو پھر بڑے بڑے ریال درہم نہیں ملیں گے، پھر ڈالر نہیں ملیں گے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسا گستاخان صحابہ کی ایسی گرفت کی ہے، کمال کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ جب تشریف لائے ہندوستان کے اندر، آپ کے مرشد گرامی کے حکم کے مطابق اجمیر شریف میں آئے تو وہاں پر سبزوار میں تشریف لائے، یہ ایرانی صوبہ خراسان کے شہر سبزوار میں تشریف لائے۔ وہاں یادگار محمد نامی ایک شخص تھا، یادگار محمد نامی ایک شخص، انتہائی بد اخلاق،
فاسق، صحابہ کا گستاخ، اور بالخصوص اس بندے کو تو مار مار کے وہ الو کا پٹھا بنا دیتا تھا جس کا نام عمر ہو، ابو بکر ہو یا عثمان۔ ان تین لوگوں کے نام والے پیسے والا آدمی تھا جی، بڑا باغ تھا۔ آج کل نا جی یہ وہ کیا ہوتے ہیں جو وہ بنائے ہوتے ہیں جناب، چھٹیوں کے لیے گھر بنایا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پکنک پوائنٹ نہیں، ہاں فارم ہاؤس، فارم ہاؤس، فارم ہاؤس۔ یادگار محمد نے ایک فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا، بڑا سا ایریا لے کے، بڑا سا باغ لے کے، درمیان کے اندر اس نے بڑا عالی شان فارم ہاؤس تیار کیا ہوا تھا۔ کبھی کبھی وہاں پہ آنا، اس نے انجوائے کرنا، چھٹیاں منانی، سارا سلسلہ کرنا۔ حضرت خواجہ صاحب تشریف لائے تو آپ کو وہ جگہ پسند آئی، آپ اسی باغ میں بیٹھے عبادت فرما رہے ہیں۔ اب وہ آ گیا، جب مالک آ جائے نا فارم ہاؤس کا تو ملازموں کو ہاتھ پیر پڑ جاتے، وہ کڈو 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 یار، وہ چلو 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 جو نس جو نس خالی کرو خالی کرو۔ خواجہ صاحب کے پاس آئے، وہ بابا اٹھا اپنا مصلی، اٹھا اپنی اٹھا یہاں سے چڑھائی اٹھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں عبادت کر رہا ہوں، میں نے تمہیں کیا کہا؟ وہ نہیں ہمارا مالک آ گیا، میں نے تمہارے مالک کو کچھ کہنا ہے؟ نہیں۔ خواجہ صاحب بیٹھے رہے، آ گیا جناب یادگار محمد آ گیا۔ جیسے ہی وہ آیا تو دور سے پھنکارتا ہوا آیا، خواجہ صاحب، نگاہ ولایت ڈالی، فرمایا توبہ کر دی؟ ہائے 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 ہائے، مرشد کا حضور تربیت یافتہ ہو، خون رسول اس کے اندر گھومتا ہوا ہو، اللہ والا ہو، عابد زاہد ہو، متقی پرہیزگار ہو، اور پھر اس کی آواز میں جلال نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ فوراً فرمایا توبہ کر دی، اور توبہ کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ میں اپنے والد گرامی سے میں نے خود سنا۔ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہاں ہمارے مرشد گرامی، حضور وہ محدث اعظم پاکستان آپ بستر علالت پہ تھے، دو لوگ آئے، ایک نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے سلام کر لیا، دوسرے نے ایسے آگے ہاتھ بڑھایا سلام کرنے کے لیے، آپ نے پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے کہا حضرت جی میں نے سلام کیا آپ کو۔ اس نے کیا، آپ نے اس کو سلام کر لیا، میں نے کیا پیچھے ہٹا لیا۔ فرمانے لگے کل قیامت والے دن صدیق عمر کو میں منہ کیا دکھاؤں گا، تیرے دشمنوں کے ساتھ میں ہاتھ ملاتا رہا۔ میرے والد گرامی اس بات کے عینی شاہد تھے، یہ ان سے میں نے واقعہ سنا۔ وہ کہنے لگے اللہ والوں کو اللہ اتنی نگاہ دیتا ہے کہ وہ دلوں کے حال بھی جان لیتے ہیں اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے کہ نہیں۔ وہ کہتے تھے ہم نے آزمانے کے لیے وہ دو بندے بھیجے، ایک حضور کا غلام بھیجا، ایک صحابہ کو گالی نکالنے والا بھیجا۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کے صحابہ کے گستاخ سے ہاتھ نہیں ملائے۔ فرمایا کل قیامت والے دن ان کو کیا منہ دکھاؤں کہ میں تو آپ کے دشمنوں سے سلام کرتا رہا ہوں۔ حضور خواجہ صاحب کے سامنے جب یادگار محمد آیا، آپ نے فرمایا توبہ کر دی، اور توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا میں نے توبہ کی۔ آپ نے فرمایا عقیدہ زشتے کہ داشتی ازاں کو گزشتی، تمہارا جو برا عقیدہ ہے، صحابہ کا جو بغض ہے، نکال دل سے۔ اس نے کہا واللہ باللہ ثم باللہ، میں نے وہ عقیدہ چھوڑ دیا۔ نگاہ ولایت ڈالی، فوراً وہ بندہ گرا۔ اس نے جب ہوش آیا، توبہ کی، توفیق ملنے پر وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے صحابہ کے بغض سے تیرے سینے کو پاک کر دیا ہے۔ حضرت صاحب یہ وہ لوگ تھے، یہ سیر العارفین کے اندر یہ موجود ہے۔ آپ کے دست اقدس پر بیعت ہوا، اور جب لوٹا حضرت جی تمام مال مالکوں کو واپس کر دیا۔ بدماش آدمی تھا نہیں یادگار محمد، یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ آج کل وہ ہے نا جی لینڈ مافیا، زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، پلاٹوں پہ قبضہ کرنے والے، یہ وہ لینڈ مافیا تھا۔ اس نے وہ جتنی جائیداد اکٹھی کی، غریبوں کا حق کھا گیا، کمزوروں سے پیسہ چھین لیا، اور سارا چھیننے کے بعد اس کو ٹھیک ٹھاک اس نے اپنا مال اسباب بنایا۔ حضرت جی یہ ہوتی ہے مرشد کی نگاہ۔ جیسے ہی آپ نے بیعت کیا، آپ نے فرمایا اوہ اللہ کے بندے سب کا مال واپس کر۔ مال لیا ہوا کون واپس کرتا ہے؟ خواجہ صاحب نے جب اپنے ہاتھ پہ بیعت کیا، دل کی صفائی بھی کی،
مال کی صفائی بھی کی، جس کی زمین تھی اس کو واپس کروائی، جس کا مال تھا اس کو واپس کروایا۔ حضرت جی محبت چھڑوا کر انہوں نے دنیا کی، اللہ کی طرف محبت دلوائی۔ اللہ اکبر۔ میاں صاحب رحمت سنگت بڑی یاری کے دعوے ہیں جی، بڑی یاری کے دعوے۔ حالانکہ سب سے زیادہ جو پاکیزہ محبت میں مانتا ہوں نا جی میرے نزدیک، وہ ہے بیٹے کی، باپ کی، بیٹی کی، ماں کی، والدین کی اور بچوں کی۔ یہ میرے نزدیک پاکیزہ محبت ہے۔ لیکن آج تک میں نے کسی بیٹی کو ماں کے ساتھ جاتے نہیں دیکھا۔ سہ جوڑ سنت دے ڈٹھے آخر بتھا پائیں۔ ابا جی کا لاڈلا بیٹا بھی کبھی باپ کے ساتھ نہیں جاتا۔ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر بتھا پائیاں۔ ہاں جی، جنہ باج پل نہیں سی لنگدا وہ شکلیں یاد نہ رہی ہیں۔ حضرت جی اماں جی سے کتنی، اب ماں باپ کی محبت کیا قرآن نے نہیں بیان کی؟ کیا حدیث پاک کے اندر نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا ماں باپ کی فضیلت نہیں؟ لیکن حضرت جی ماں کے مرنے کے بعد کتنی مرتبہ ہم اس کی قبروں پہ جا رہے ہیں، باپ کے مرنے کے بعد کتنی مرتبہ اس کی قبر پہ جا رہے ہیں؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے؟ ہے جناب، لیکن یہ دنیا کا تقاضا ہے، یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ ہم ہپنوٹائز ہو چکے ہیں اس دنیا کے اندر، اس کے مال کے اندر، اس کے اسباب کے اندر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم دنیا میں غرق ہو جائیں گے، دنیا دار ہو جائیں گے۔ مشرک کوئی نہیں ہوا یہاں پر بیٹھا جس کو میں پوچھو کس کی عبادت کرتا ہے، ہر ایک کہے گا ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن حضرت جی ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی الگ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے نہ صرف ہماری شخصیتوں کو بدلا، ہمارے کرداروں کو بھی بدلا ہے۔ حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک المستدرک علی الصحیحین کے اندر ہے اور 421 نمبر پر، اور مسند امام احمد کے اندر یہ 22,755 نمبر پر، مکارم اخلاق للطبرانی کے اندر 147 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معلم کائنات فخر موجودات نے فرمایا، لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا وزیدہ فی روایت حقہ، یعنی جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت جی عالم کا حق پہچاننا اب تو بڑی دور رہا، ہم علماء سارے ہاتھ جوڑ کے ساری قوم سے کہتے ماں باپ کا حق تو پہچان لو یار، کم از کم ان لوگوں کا حق، ان کا احترام، ان کی عزت دیں۔ میرے استاد گرامی جتنے بھی آج حیات ہیں، کچھ ہیں جو وصال فرما گئے لیکن زیادہ تر ابھی حیات ہیں، ہم آج بھی جب ملتے ہیں نا تو ہماری نگاہیں نیچے ہوتی ہیں، ہم ہاتھ ملا کے ان کے دست بوسی کرتے ہیں، یہ ہماری طبیعت ہے۔ ہم کبھی اپنے استاد کی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کرتے۔ میری والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وصال فرمایا 24 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ہم نے ساری زندگی اپنے باپ کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملائی۔ میری اماں جی ابھی زندہ ہیں، میں جب بھی تشریف میں جاتا ہوں ان کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں، میں نے آج تک اپنی ماں کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملائی، ہمیشہ ان کے قدموں کی طرف نظر رکھتا، آج تک نہ باپ کی آنکھ میں آنکھ ملائی، باپ کے قدموں پہ نظر رکھی، نہ ماں کی آنکھ میں آنکھ ملائی، ماں کے قدموں پہ نظر رکھی۔ زیارت کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے کبھی چہرہ انور دیکھتا ہوں کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی حج مقبول کا ثواب ہے۔ وہ زیارت کرنے کے لیے ان کے چہرے ضرور دیکھ لیتے ہیں، ورنہ بیٹھے ہوتے نگاہیں ہماری ان کے قدموں کی طرف ہوتی ہیں۔ ہماری جنت یہیں پہ ہے، ہماری جنت یہیں پہ۔ اور حضرت جی علماء کا احترام تو اب علماء کا احترام رہا، وہ اصلی لوگ جو اس اہل تھے، وہ لوگ جس دن سے اس سیٹ سے اترے ہیں نا جی، برے لوگوں کی وجہ سے برائی نہیں پھیلی، اچھے لوگوں کے خاموش ہو جانے کی وجہ سے برائی پھیلی۔ آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہماری گلی کے اندر نا جی ایک بابا جی کھنڈی لے کے چلتے تھے، کسی کا دروازہ کھلا ہونا نا جی تو کھنڈی مار کے کاکی گوا بند کر کے بہ
کوئی بچی سر ننگے نظر آنی تو کھونڈی مار کے کاکی سر تے دوپٹہ لے، کیوں نہیں لیندی، چلنی اندر. ہاں جی. اب جناب کوئی بات کرے نا جی، آپ کسی کو سمجھائیں بات کریں تو سیدھا جواب آتا تو میرا پیو لگنا ہے، ماما لگنا ہے، چل اسی خود بڑے مولوی ہیں. اب تو ڈرتے بھائی ہم مسئلہ کسی کو نہیں بتاتے، کو پوچھ لے تو عرض کر دیتے ہیں جی، ورنہ ہم بتائیں تو کہتے ہیں جی سانو پتہ تو اسی اپنے مسئلے اپنے کول رکھو. اب تو ڈر لگتا ہے بھائی، ماں باپ کو جو قوم کہے ابا جی تمہیں نہیں پتہ سانو پتہ ہے. کیا بات ہے، ساری زندگی جس نے تجھے پڑھایا لکھایا، تیرے سارے نخرے اٹھائے، تیرے سارے اخراجات اٹھائے ہیں جی، زمانے کی ہر بلا سے مصیبت سے، ہر گرمی سے، ہر بیماری سے تجھے بچا کے یہاں تک لایا، اس کو نہیں پتہ ہے اور تجھے پتہ لگ گیا ہیں جی. حضور ہم آج بھی الحمدللہ ہمارے خون کے اندر تربیت ہے، نسلی لوگ ہیں، آج بھی ماں باپ کو ملتے ہیں نا تو نگاہیں ان کے قدموں پہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہماری جگہ ہے. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے عمرے پہ، وہاں پر انہوں نے اللہ ایک ان کے ساتھی وہ بھی ساتھ گئے. تو جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. ہاں جی بتاؤ. کہا مجھے آج یہاں پر 35 سال ہو گئے مسلسل عمرہ کرتے ہوئے. ہر سال میں آتا ہوں، حج کے موسم میں حج کرتا ہوں، رمضان شریف میں آ کے عمرہ کرتا ہوں. میں 19 سال تک روضہ رسول کے دروازے پہ بیٹھا رہا، مسجد نبی کے جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھا رہا، اور وہاں سے آگے نہیں بڑھا. میں مجھے میرے ساتھی کہنے لگے یار تو اس سے آگے کیوں نہیں جاتا؟ تو وہ کہنے لگے کتوں کی جگہ مالک کے دروازے پہ ہی ہوتی ہے، کتے مالک کا دروازہ نہیں پھلانگتے، آگے نہیں جاتے. ملک صاحب کہتے ہیں کہ وہ بندہ ایک دفعہ نا ایسے کانپ گیا. ایک عربی آیا، یہ انہوں نے خود ابا جی کو سنائی اور ان سے میں نے سنی یہ بات. وہ جناب ایک عربی آیا کہنے لگا اٹھ، مجھے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے یہ حکم فرمایا ہے اس بندے کو کہ اندر آ جائے. حضور کرم ایسے نہیں ہوتے. آج ماں باپ خود اپنے بچوں سے خوف زدہ ہیں. اولاد جوان ہو گئی بھائی، طاقت میں آ گئی، قوت میں آ گئی، ابا ڈرتے بات نہیں کرتا، کہیں بدتمیزی نہ کر دے. میرا ابھی بھی وہ نمازی زندہ ہے، اللہ اس پر رحم فرمائے. تہجد کے وقت نہ آ کے مسجد میں رونے لگ گیا، روئی جائے روئی جائے روئی جائے روئی جائے. فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان کے بعد بھی وہ رو رہا ہے. نماز سے پہلے کچھ 5-10 منٹ پہلے میں اٹھ کے میں اس کے پاس گیا، اور میرے دل میں بڑا نا جی ایک نرمی سی آ گئی کہ یا اللہ یہ اتنا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے کہ مولا تیری بارگاہ میں اتنا گریہ کر رہا ہے، اتنی آہوزاری کر رہا ہے. میں نے ان کے پاس جا کے میں نے کہا حضور اللہ بڑا کریم ہے، جس شدت کے ساتھ آپ استغفار کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے، مہربانی فرمائے گا، معاف کر دے گا، آپ پریشان نہ ہوں، ذرا حوصلہ کریں قبلہ. وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میں رو کسی اور وجہ سے رہا ہوں. میں کہا جی کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا آج میرے بڑے بیٹے نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. وہ بھی زندہ بندہ ہے. میرے آج بڑے بیٹے نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. کہنے لگا مفتی صاحب میں نے کوئی حلال نہیں دیکھا، کوئی حرام نہیں دیکھا، میں نے دنیا کے اندر ساری جو ہے نا جی مال کٹھا کیا، ثواب کٹھا کیا، اس گندی اولاد کو کھلایا، آج وہی کھڑی ہو کے میرے منہ پہ مجھے تھپڑ مار رہی. میں نے کہا کرتا کیا ہے؟ کہنے لگا وکیل ہے. میں نے کہا اس میں قصور تیرا اپنا ہے؟ تو نے قرآن پڑھایا؟ تو نے حدیث پڑھائی؟ حضرت جی میں اپنے اس وقت میری بہنوں کے بچوں کے آگے بچے ہو چکے ہیں، میرے بھائیوں کے بچوں کے آگے بچے ہو رہے ہیں، ہم نانے بھی بن چکے ہیں، دادے بھی بن چکے ہیں، لیکن آج تک ہماری جرت نہیں ہوئی ماں باپ کے پیروں سے ہم نگاہیں اوپر کر لیں، کیونکہ ہمیں قرآن بتاتا ہے انشکر لی ولی والدیک، پہلے رب دا شکر کرنا ہے پھر ماں باپ دا شکر کرنا. ہمیں قرآن بتاتا ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. فلا تقل لہما اف، ان کے آگے اف تک نہیں کرنی، کچھ آ کے ان کے منہ پہ بندہ تھپڑ مارے. حضور قصور تو میرا ہے نا، میں نے نہیں اس کو سکھایا نا.
بیٹا باپ کے آگے نہیں بولنا، ماں کے آگے نہیں بولنا۔ حضرات حسنین کریمین، آپ نے ایک بابا جی کو دیکھا وضو ٹھیک نہیں کر رہے۔ اب حسنین کریمین تو وہ ہیں جن کو حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سکھایا، حضور نے ان کو وضو سکھایا، ان کا وضو کیسے غلط ہو سکتا؟ اب دونوں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ جناب بابا جی کا وضو کیسے ٹھیک کروایا جائے۔ ادب احترام بھی برقرار رہنا چاہیے، مقام عزت بھی برقرار رہنی چاہیے، مسئلہ بھی ٹھیک سنا دینا چاہیے۔ حسنین نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا ہم دونوں جاتے ہیں، ہم اپنا تنازع ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ حسن کہتا ہے میرا وضو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں میرا وضو ٹھیک ہے۔ حسنین کریمین گئے، امام حسن نے عرض کی بابا جی ہمارا ایک جھگڑا ہے، اگر آپ اس کو حل کر دیں، آپ ماشاءاللہ بزرگ ہو گئے، اتنے سینئر آپ شخصیت ہیں، تو ہم چاہتے ہیں آپ ہمارا فیصلہ کریں، بزرگ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے کہا کہ بابا جی حسن کہتا ہے میرا وضو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں میرا وضو ٹھیک، آپ ایسا کریں ہم دونوں کا وضو دیکھیں، پھر فیصلہ کریں ٹھیک کس کا ہے۔ حضرت امام حسن نے پہلے وضو کیا، پھر امام علی مقام نے وضو کیا۔ بابا جی کو غلطی اسی وقت پتہ چل گئی تھی جب امام حسن نے وضو کیا۔ امام علی مقام نے اس کو رپیٹ کیا تو سینے سے لگا کے کہنے لگے بیٹا غلطی میری ہی تھی، تم دونوں ٹھیک ہو، غلطی میری تھی۔ حضور کبھی اس طرح بھی اگر ماں باپ سے اختلاف ہو جائے تو یہ ایک حسین پہرایا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا جلال۔ اب تو سوشل میڈیا کی مہربانی ہے جناب، مولویوں کے اندر بھی جو ہے نا جی وہ بے صبری آ گئی، نام جلالی ہوتا ہے تو پھر ایسے ایسے جلال دکھاتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں۔ علمی اختلاف آج زندگی میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، علمی اختلاف صحابہ کرام سے شروع ہوئے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان میں علمی اختلاف تھے، لیکن آج تک کسی کو پتہ چلا؟ ائمہ کرام میں علمی اختلاف تھے۔ امام شافعی کا الگ نقطہ نظر تھا، امام مالک کا الگ نقطہ نظر تھا، امام احمد بن حنبل کا الگ نقطہ نظر تھا، امام اعظم کا الگ نقطہ نظر تھا، لیکن کبھی کسی نے کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو برا نہیں کہا۔ انہوں نے ہر ایک کے استدلال کا احترام کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے مزار شریف پہ گئے، امام شافعی رفع یدین کرتے تھے،